السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ تو چلیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر ہم پڑھتے ہیں عشق میں بسم اللہ، ایپیسوڈ 122 پارٹ 1۔ دیان خان کا موت کو چکمہ۔ پلک تمہاری آواز کے بغیر میری سانسیں اب ایک عبرتناک عذاب بن چکی ہیں۔ جنون دیان محبت خسارہ ہے، محبت فنا کا دوسرا نام ہے، محبت بربادی ہے مخلص دلوں کے لیے، محبت تباہی ہے، نہ ختم ہونے والی تباہی، محبت دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ مشینوں کے بے رحم جال میں جکڑا وہ مرد یہی جانتا تھا کہ شاید محبتیں اس جیسے پتھر دل مرد کے لیے بنی ہی نہیں ہیں۔ وہ جانے کیوں اس جان لیوا محبت کے زیر اثر آ گیا تھا، ایک ایسی تڑپ جس سے اس کے وجود کو کرچی کرچی کر دیا تھا۔ اسے تو اچھا تھا کہ اس مرد کو کوئی آسیب گھیر لیتا، کوئی ایسی بلا جس سے وہ دو ہاتھ کر کے اپنی جان چھڑا لیتا، لیکن اس مرد کو تو دنیا کا سب سے بڑا اور بھیانک آسیب گھیر چکا تھا، عشق کا آسیب۔ عشق کا آسیب ہی تو ہے، صحراؤں کی تپتی ریت میں بھٹکتا وہ آسیب جو کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ کاش یہ نرالا اور وجیحہ مرد محبت نہ کرتا تو آج یوں مشینوں کا محتاج نہ ہوتا۔ لاکھوں دلوں کو پل بھر میں دھڑکانے والا یہ حسین مرد آج محبت کے ہاتھوں برباد ہوا پڑا تھا۔ لیکن اس مرد میں سب سے خاص بات یہ تھی کہ وہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے لڑ کر واپس آ رہا تھا، کیونکہ محبت کی اس ادھوری پیاس کے بغیر تو یہ مرد مر بھی نہیں سکتا تھا۔ موت کو بھی یہ مرد چکمہ دے آیا تھا، کیونکہ اس بھوری آنکھوں والی عورت سے دوری اس مرد کو کسی قیمت پر گوارا نہیں تھی۔ لازوال محبت اور تشنگی سے گندھا یہ مرد موت کو ہرا کر واپس آ رہا تھا، اور زندگی اس مرد کی ہمت اور پاگل پن پر مسکرائے جا رہی تھی، یہاں تک کہ خود موت بھی اس مرد سے وحشیانہ جنون سے خوف کھا بیٹھی تھی۔ ہر چیز پرسکون تھی، مگر یہ سکون طوفان سے پہلے کی وہ خاموشی تھی جس میں سب کچھ جل کر خاک ہونے والا تھا۔ جی ہاں، طوفان سے پہلے کی خاموشی، جس کا مرکز دیان خان تھا۔ وہ ایک ایسا بارود تھا جس سے ٹکرانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، وہ بارود جو ابھی تک اپنی ہی سانسوں سے خونی جنگ لڑ رہا تھا۔ اس کی سانسیں اس بھوری آنکھوں والی عورت اس کی پلک میں اٹکی تھی۔ وہ عورت اسے چاہے یا نہ چاہے، اسے اپنی زندگی کا حصہ مانے یا نہ مانے، لیکن اس جنونی مرد کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے چاہتا ہے اور اس کے عشق کے فتور میں پاگل ہے۔ اس کے لیے وہ موت، زندگی اور کائنات کی ہر دیوار سے لڑ سکتا تھا، لیکن کسی قیمت پر اس عورت کی دوری اس کے گوارا نہیں تھی۔ اس کی سانسیں اس مرد کے جلال اور جنون سے خائف ہوتے ہوئے بحال ہو رہی تھی، اور ہر بحال ہوتی بھی کیوں نہ، وہ تو سانسوں کے لیے بھی عذاب بننے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس کے لیے اگر اس کائنات میں کچھ دلچسپ اور اہم تھا تو وہ صرف وہ بھوری آنکھوں والی عورت تھی
جس کے ایک اشارے پر وہ دنیا کا بڑے سے بڑا پہاڑ سر کر سکتا تھا۔ اس کا ہر ایک سانس، اس کے وجود کا ذرہ ذرہ اس عورت کو محسوس کرنے کو تڑپ رہا تھا۔ اس عورت سے ملنے کی ادھوری خواہش دیان خان کو مرنے نہیں دیتی تھی، چاہے وہ مسلسل کوما کی تاریکی میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی سماعتیں بس اس ناظرین کی ایک پکار، اس کی ایک آواز کو ترس رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ کیا تھا اس میں ایسا؟ وہ ایک عام سی عورت تھی۔ اس سے تو کئی گنا زیادہ خوبصورت اور دلکش عورتیں اس نرالے مرد کے لیے مری جا رہی تھیں، اس کے سامنے بچنے کو تڑپ رہی تھیں، لیکن نہیں، ہرگز نہیں۔ دیان کی پلک کا مقابلہ تو جنت کی حوریں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دیان کے لیے کوئی اور عورت کیا حیثیت رکھتی تھی؟ بس اس کی آواز سننے کے لیے اس کی زندگی جیسے اٹک گئی تھی۔ مگر جانے وہ ظالم کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آ کر اس کے تپتے ہوئے دل کو اپنی محبت سے سراب نہیں کیا۔ دیان اب سوچ چکا تھا، بس اب ٹھیک ہوتے ہی وہ اس عورت سے اپنا ایک ایک حق چھین کر لے گا، وہ اپنی برسوں کی تشنگی مٹائے گا۔ یہ اندیکھی آگ جو اسے اندر ہی اندر جھلسا رہی ہے، اسے ٹھنڈا کرے گا اور اپنے تپتے دل پر اس عورت کی محبت کی پھوار برسائے گا اور زندگی کے سارے حساب ایک ہی رات میں بے پاک کر دے گا۔ وہ اس بے رحم پلک کی یہ سانسیں تک چھین لے گا جو اسے ایک بار ملنے نہیں آئی۔ دیان کو اگر کچھ یاد تھا تو وہ صرف اور صرف پلک تھی، باقی وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اس وقت کس کی قید میں ہے۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ خاموشی کا راج تھا، مگر کچن میں موجود وہ لڑکی کسی ہارے ہوئے لشکر کی تنہا سپاہی کی مانند کھڑی تھی۔ پلک کو صبح کے ناشتے کے لیے پائے بنانا، گوشت نہاری، چکن، چنے اور نہ جانے کتنے ہی پکوان تیار کرنے تھے۔ اسے گڑ والے چاول بھی بنانے تھے، جو چاول عرفان سکندر کو بے حد پسند ہے۔ کل خان حویلی میں عرفان سکندر کے ساتھ مارگریٹ بھی آ رہی تھی اور ان مہمانوں کے لیے ضیافت کی ذمہ داری اسی زندہ لاش کے کندھوں پر تھی۔ یہ پلک وہ پلک ہرگز نہیں تھی جس کا عکس دیان خان کے دل میں بسا تھا۔ وہ تو بے بسی کی ایک جیتی جاگتی تصویر بن چکی تھی۔ وہ بھوری شفاف آنکھیں اب اندر کو دھس گئی تھیں، جن کے گرد سیاہ حلقوں کے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ اس کی دہکتی رنگت اب مٹیلی اور پھیکی پڑ گئی تھی۔ چہرہ ایسا ویران تھا جیسے اسے صدیوں سے مسکراہٹ نصیب نہ ہوئی ہو۔ آنکھیں ہر قسم کے جذبے سے خالی اور جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ اس کی سانسیں بھی نہ جانے کہاں اٹکی ہوئی تھیں۔ اگر عرفان سکندر نے اسے یہ خوفناک دھمکی نہ دی ہوتی کہ وہ دیان کے پیچھے رہ جانے والے تمام رشتوں کو مٹا دے گا تو پلک کب کی خود کو فنا کر کے اپنے دیان کے پاس پہنچ چکی ہوتی۔ اب اس دنیا میں رہ کر ہی کیا گیا تھا؟ سب کچھ تو وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔
پلک کا درد اب ساخت ہو چکا تھا۔ اسے کسی تکلیف کا احساس ہوتا نہ تھا، کسی خوشی کی تمنا تھی۔ وہ اسے ایسے زندہ لاش بن چکی تھی جیسے ان ظالم رشتوں نے مقتل میں لا کھڑا کیا تھا۔ اس کی زندگی اب صرف دو کاموں کے گرد گھومتی تھی، یا تو کولو کے بیل کی طرح کام کرنا یا پھر دیان کے گلے شکوے کرنا۔ اس وقت بھی وہ پتیلیاں چولہے پر چڑھائے دیان کو اپنے دکھ سنا رہی تھی۔ اب راتیں ظالم کو یاد کرنے میں ہی کٹ جاتی تھیں۔ روح تو مٹ چکی تھی، اب صرف ایک ٹوٹا پھوٹا ڈھانچہ باقی تھا جس پر اس گدھے صفدر سکندر کی غلط نظریں تھیں۔ بھلے اسے جسمانی اذیت اب محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ خیال اسے اندر سے نوچ ڈالتا تھا کہ اس جسم پر صرف اور صرف اس کے دیان کا حق تھا۔ وہ کسی غیر کا چھونا کیسے سہے گی؟ وہ ایک بار پھر تڑپ کر دیان کو پکارنے لگی، خان آپ نے اچھا نہیں کیا، روز محشر میں بھی آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ خان ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں تنہا چھوڑ کر جانے کی؟ خان I hate you خان۔ اور ابھی اپنے دل کا غبار اور بھی نکالنا چاہتی تھی کہ فون کی گھنٹی مسلسل بجنے لگی۔ پلک نے تھر تھراتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ اسے لگا ثریا خان کا فون ہوگا جو اس پر پھر سے اپنی باتوں کے نشتر چبھ ہوئے گی، لیکن جیسے ہی فون کان سے لگا، دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے خون کو منجمد کر دیا، اور عرفان سکندر تھا۔ ارے جان من، ابھی تک سوئی نہیں، اتنا انتظار ہے؟ وہ اپنی ہی بات پر فاتحانہ انداز میں مسکرا دیا، جبکہ پلک کے پورے وجود پر لرزیں طاری ہو تھیں۔ عرفان سکندر کی مکر آواز دوبارہ گونجی، ارے جان، اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ ابھی تو ڈرنے کا موسم ہی نہیں آیا۔ ہاں، اس دن ضرور ڈرنا جس دن میری صید سجا کر بیٹھو گی، کیونکہ اس دن میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کھاؤں گا، اپنے سارے ارمان نکالوں گا، تمہیں کمرے سے نکلنے نہیں دوں گا، دن ہو یا رات۔ پلک کی آواز سے گھسٹ اور کراہت محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اسے ابھی الٹی آ جائے گی، لیکن وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے خاموشی سے زہر کے یہ گھونٹ بھرتی رہی۔ پھر وہ دوبارہ غرایا، چلو اب جواب نہیں دوگی، کوئی بات نہیں، اس رات میں سب حساب برابر کر لوں گا۔ ابھی اس کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے لیے ایک ڈریس بھیج رہا ہوں، اسے پہن کر تیار رہنا، کل میرے کچھ خاص دوست آ رہے ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری ہونے والی بیوی کسی ماسی کی طرح نظر آئے۔ جو کہا ہے وہ کر لینا، ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ فون کٹ گیا، مگر اس کی آواز کی غلاظت اب بھی فضا میں موجود تھی۔ پلک دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کوئی نہیں تھا جو اس کا بوجھ بانٹ سکے، اور پھر سے دیان کو کوسنے لگی، خان آپ کو مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، آپ نے بابا سے وعدہ کیا تھا کہ میری حفاظت کریں گے۔ خان لوٹ آئیں، مجھے بچا لیں اس درندے سے، خان آ جائیں، بہت برے ہیں آپ، میری تڑپ آپ تک کیوں نہیں پہنچ رہی؟ آپ تو کہتے تھے کہ مجھ سے عشق کرتے ہیں، پھر یہ کیسا عشق ہے خان؟ کیا آپ کچھ سن ہی نہیں رہے؟
خانہ آپ چھوٹے ہیں، چھوٹے ہیں آپ. خانہ ہیٹ یو، خانہ ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو. ایپیسوڈ جاری ہے. اگر کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.